پورا پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں سمجھتے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج حالات یہ اکانومی کے کیوں بگڑ گئے، کیونکہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کس بیک گراؤنڈ کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کا بہت بڑا پھر کہ آگے اگر ہم نے جانا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ جب تک اس کا صحیح انالیسز نہیں ہوتا آپ اس کا صحیح معنی کے اندر سلوشن نہیں نکال سکتے کہ آگے ملک نے اب اس دلدل میں سے کیسے نکلنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو مایوسی آج پاکستان میں، اس مایوسی کی وجہ یہ کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر بیٹھے تھے، انٹرنیشنلی ان کی کرپشن کے چرچے تھے، ان پارٹیز ایک چیز دنیا ریکگنائز ان کی نہیں کیے، ان کے دور میں ایک چیز ان کی ریکگنائز نہیں ہوئی، ان کے 20-25-30 سالوں میں صرف ایک ہی چیز ہوتی تھی کہ ان کی کرپشن کے باہر اخباروں کے اندر، ان کے میڈیا پہ ڈاکیومنٹریز بنی، پرنسس اینڈ دا پلے بوائے، اور پتہ نہیں الفرڈ ٹو پاکستان، وہ جو کرپشن کی ملین حدیبہ پیپر مل کی تھی، یہ سارے کیوں آج اوورسیز پاکستانی سارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیونکہ اوورسیز پاکستانیز وہاں باہر بیٹھ کے ان کو ایک بہتر پکچر نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے کتنا پاکستان کا نام بدنام کیا باہر۔ کیوں وہ ان کے اتنے اگینسٹ ہیں؟ کیوں کبھی اتنے ایسے ڈیمونسٹریشنز ہوئے ہی نہیں پاکستان کی تاریخ میں؟ جب ہماری گورنمنٹ گرائی گئی 9 اپریل کو، تو جو باہر پاکستانیوں کا رسپانس تھا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اندر بھی انپریسیڈنٹڈ تھا، باہر بھی انپریسیڈنٹڈ تھا، کیونکہ لوگوں کے اندر ایک خوف بھی آیا کہ ان کو واپس لے آئے ہیں، اور دوسرا ایک لوگوں نے اپنا بتایا کہ ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں ان کو۔ تو ہماری جو پاپولیرٹی تھی کبھی اس پیک پہ نہیں پہنچی، صرف اس لیے پہنچی کہ جب ان 3 سٹوجز کی شکلیں دیکھی لوگوں نے تو جو ہمارے خلاف بھی تھے وہ ساتھ آ گئے، اور ہماری یہ جو انپریسیڈنٹڈ پاپولیرٹی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے الیکشنز جب نام سنتے ہیں تو کانپیں ٹانگنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پبلک کدھر کھڑی ہو گئی ہے۔ تو سارا جو سٹیٹس کو کا سیٹ اپ ہے وہ سارا مل کے ایک چیز پہ متفق ہے کہ الیکشن نہیں کروانے، اور بدقسمتی سے ان کے الیکشن ہی ایک سلوشن ہے جو اگر ہم نے اس میں سے نکلنا ہے، یعنی اگر پہلا قدم اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے، یہ جو کوگ مائر کے اندر جو سارے سپیکرز نے بتایا کہ ہم پھنستے جا رہے ہیں، اور جو آگے 2 سیناریوز بتائے کہ یا IMF میں، اور اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں IMF پہ جانا پڑے گا، تو ان کی کنڈیشنالٹیز، اس سے کیا ایفیکٹ پڑے گا اس ملک میں غربت میں، اور دوسری چیز کہ اگر نہیں جاتے تو پھر اس سے بھی برا حالات ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے، یہ آپ سمجھ جائیں کہ انفارچونیٹلی ان کو یہ جس مرضی طرف سے کان پکڑیں، سلوشن ایک ہی ہے الیکشنز، اور وہ یہ چاہتے نہیں ہیں کیونکہ ڈرتے ہیں۔ تو یہاں پھنسا ہوا ہے کیچ 22 پاکستان کا۔ تو میں اب بریفلی، تو کیونکہ ساری قوم تو سننا چاہتی ہے کہ آگے کرنا کیا ہے، کون نکالے گا اس میں سے، میں اس کے اوپر آؤں گا، لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ساری میری قوم کو اس چیز کی سمجھ آنی چاہیے، اور آپ سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ دیکھیں جو اس ملک سے کیا گیا 9 اپریل کو، اور جس طرح کیا گیا اور جس طرح کی سازش کی گئی، ایک وہ گورنمنٹ جو پہلی دفعہ آئی تھی پاکستان کی تاریخ میں فیڈرل گورنمنٹ میں، وہ گورنمنٹ جب آئی تھی، اور سب کو پتہ ہے، آپ نے کیونکہ شوکت ترین آپ سب نے بتا دیا کہ ایک بینکرپٹ گورنمنٹ ملی تھی پاکستان کی۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ڈالرز کم ہے۔ تو وہ تو ایک یعنی اب میں کیا کہوں کہ شارٹ سائٹڈ گورنمنٹس مسلسل آتی گئیں۔ یہ 2 خاندانوں کا کوئی زیادہ لمبا ویژن تھی نہیں، جو پیسے بنانے آتے تھے اور پیسے بچانے آتے تھے، انہوں نے تو کبھی لانگ ٹرم پلاننگ کی نہیں۔ تو جو ملک اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھائے گا، اپنی ڈالر انکم کو نہیں بڑھائے گا، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں ایشین ٹائیگر بن جاؤں گا؟ میں نے ایسے بھی سلوگن سنے ہیں، لاہور کو پیرس بنا دیں گے۔ تو سمپل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی آمدنی نہیں بڑھ رہی اور خرچے آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں، یعنی امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں، تو آپ
کیسے ایک ملک سالونٹ رہے گا؟ ہر شور میں جاتے یہ IMF کے پاس جا رہے ہیں. ہم نے خود ماضی میں شور مچایا IMF کے پاس، کیونکہ ساورنٹی کا ایشو آ جاتا ہے. جب آپ IMF کے پاس جاتے ہیں تو آپ اپنے فیصلے نہیں کر سکتے، اور یہ ایک بڑا ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ملک کو کہ آپ فیصلے نہیں کر سکتے. وہ آپ کو حکم دیتے ہیں، وہاں ان کے ریپرزینٹیٹو بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور وہ آپ ڈرتے ہیں کہ وہ کریں گے تو غربت بڑھے گی. تو وہ جو لاس آف ساورنٹی ہے صرف اس لیے کہ آپ نے آپ ملک کو مینج نہیں کیا صحیح طرح. اور وہ ابھی ایک حکومت کی نہیں، یہ ایک مسلسل 30-40 سال ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر توجہ دینی ہے. اور جب ہماری گورنمنٹ آئی اور ہم تو پہلی دفعہ آئے تھے تو میں نے ریئلائز کیا کہ جو ہمارا سارا گورنمنٹ کا سٹرکچر بن چکا ہے اس کو یہی نہیں سمجھ کہ پاکستان کی پرائرٹیز کیا ہیں. یعنی سارے گورنمنٹ کو تو یہ سمجھنا چاہیے نا کہ جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھے گی پاکستان اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. لیکن میں نے ریئلائز کیا کہ جب میں نے ایکسپورٹر سے ملنا شروع کیا تو وہ ایکسپورٹر سے جب بتانا شروع کیا 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 رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں، تو میں نے شروع میں ریئلائز کیا کہ یہ تو کامن سینس ہے کہ ہمیں ایکسپورٹرز کی تو زندگی آسان کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایکسپورٹ کریں گے تو پیسہ آئے گا، بجائے ایسے معافی کر کے IMF کے پاس پہنچ جائیں. ہم اپنی ایکسپورٹس کو توجہ دیں. اور دوسرا جو ہماری ریسورس ہے اوورسیز پاکستانیز، ان کی جو ریمیٹنسز ہیں ان کو بینکنگ چینلز کے تھرو چینل کریں تاکہ وہ بھی ہمارے پاس ڈالر کی انکم میں اضافہ ہو. تو میں نے دونوں جگہ دیکھا ان کے لیے بھی آسانیاں نہیں کوئی پیدا کرنے کے لیے تیار تھا جو ریمیٹنسز تھی، نہ ہی ہم اپنے ایکسپورٹرز کے لیے کوئی مدد کر رہے تھے. اور پھر جو فیوچر ہے ٹیکنالوجی کا، میں نے جب IT سیکٹر کو دیکھا تو وہاں بھی وہ سارا IT سیکٹر سے جب بات کی ہر جگہ رکاوٹیں تھیں ان کے راستے میں. یعنی ان کو ہم انکریج کر رہے تھے جو IT کی فرمز تھی کہ اپنا پیسہ باہر رکھیں ملک سے، اپنے ڈالرز باہر رکھیں. حالانکہ بڑا آسان تھا ان کے لیے انسینٹیوائز کرنا کہ وہ اپنا ڈالر پاکستان میں لے کے آئیں. لیکن وہ جو سٹرکچر بنا ہوا ہے FBR کا، جو ہمیں شروع میں آئے FBR گورنمنٹ کا، وہ اس کے اوبلیویس تھا. اس کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ کیوں، یعنی ایک ملک بینکرپٹ ہے، ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہے، لیکن جو ڈالر جنہوں نے انکم پروڈیوس کرنی ہے ان کے لیے کوئی انسینٹیوز ہی نہیں تھے، اور بلکہ رکاوٹیں تھیں. اور پھر ہر جگہ پہ جا کے ریڈ ٹیپ تھی، ہر جگہ جا کے وہ پھنس جاتے تھے. تو سب سے بڑی بات یہ کہ اس سے کبھی کسی نے پرائرٹائز کیا ہی نہیں. نون لیگ جو کہتے ہیں ہم بڑا زبردست پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں، ایک تو پاکستان کی تاریخ کا آپ نے مینشن کیا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے. جب کہ تیل کی قیمتیں آپ اٹھا کے دیکھیں ان کے دور میں ان کو تو بنانزا مل گیا تھا. ہمارے دور میں تیل کی قیمتیں دیکھیں تو ان کو تو تیل بڑا کم قیمت پہ مل رہا تھا، اس کے باوجود سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ گئے. مین ہمیں تو پرابلمز آیا جو ہمارے دور میں، وہ جب کموڈیٹی سپر سائیکل آیا اور تیل کی قیمتیں اوپر گئیں تو ہمارا تو کرنٹ اکاؤنٹ ادھر افیکٹ ہوا. اوپر سے ہمیں کرونا کا پڑ گیا، ہمیں کووڈ $3 ارب کی کووڈ ویکسینز خریدنی پڑی، یہ ان یوزول کاسٹ ہے، تو ہمیں تو وہ افیکٹ ہوا. تو ان کو کیا پرابلم تھا؟ تو انہوں نے سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ایکسپورٹس بڑھی نہیں ان کے 5 سال کے اندر، تو یہ اکانومی کیسے ٹھیک کر کے چلے گئے؟ آپ کرنٹ اکاؤنٹ بھی سب سے بڑا چھوڑ جائیں، ایکسپورٹس بڑھائیں نا، تو وہ کیسے گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ ہماری پرفارمنس اچھی ہے؟ وہ ہمیں ملک ملا. اور میں صرف یہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بار بار ہمیں کہا گیا کہ جناب آپ فیل ہو گئے ہیں. اس طرح کا میڈیا پروپیگنڈا ہم نے فیس کیا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اتنا پریشر میڈیا نے ہمارے اوپر ڈالا. ایک طرح آج کہہ رہے ہیں نا جی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ اکانومی میں اور ہمیں ساروں کو کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے. اور انہوں نے بائی دی وے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ ڈالرز ملک سے باہر جا رہے ہیں وہ روکنے چاہیے. میں نے یہ بھی بڑی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں سنا. تو ڈالر سے سب سے زیادہ کون باہر بھیجتا ہے؟ یہ سرے محل جو تھا یہ کدھر کون سے ڈالر سے بنا تھا؟ یہ جو 4 مے فیئر کے فلیٹس ہیں یہ کون سے ادھر سے کدھر سے جنریٹ ہوئے تھے ڈالر؟ وہ یہیں سے پیسہ باہر گیا تھا. وہ جو $60 ملین پڑا ہوا تھا آصف زرداری کا سوئٹزرلینڈ میں جو واپس آنا تھا وہ کدھر سے ڈالر گئے تھے؟ وہ سارے چوری ہو کے یہاں سے گئے تھے. تو یہ آج بلوں کو بٹھا دیا دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں
کہ کیسے آپ نے روکنا ہے جناب ڈالرز ملک سے باہر جانے کے لیے. سب سے بڑے منی لانڈرز تو یہ ہیں. حدیبہ پیپر مل کیا تھی؟ منی لانڈرنگ تھی. تو سارے جو منی لانڈررز ہیں وہ ہمیں درس دے رہے ہیں آج کے جی ڈالرز روکنا ہے ملک سے باہر جانے کے لیے. تو میں اپنی صرف پرفارمنس بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج باتیں ہمیں کر رہے ہیں کہ جناب ملک بڑا تباہ ہو گیا اور کوئی بارودی سرنگیں تھیں، تو میں صرف کیونکہ آپ نے یہ سنے بھی ہوں گے اسٹیٹسٹکلی، میں پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں پاکستان ملا تھا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اکانومی ہمارے برے حالات میں تھی. پہلی دفعہ ہم گورنمنٹ میں آئے. میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہمارا پہلی دفعہ جب ہم گورنمنٹ میں آئے، ہمارا امریکہ کی طرح کوئی سسٹم ایسا نہیں تھا کہ 2 مہینے. اب جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن جب آئی تو 2.25 مہینے ان کو ہر ڈپارٹمنٹ نے بریفنگ دی کہ ہمارے حالات کیا ہیں. ایک ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ ملی ان کو. سو ان کی پوری تیاری کر کے لے کے آئے. ہمارا یہاں سسٹم ہی کوئی نہیں تھا. ہمیں تو 3 دن پہلے پتہ چلا کہ جناب اب ہماری میجورٹی پوری ہو گئی اور گورنمنٹ بن رہی ہے. اس کے بعد جب گورنمنٹ میں آئے تو پہلی دفعہ پریزنٹیشن مجھے ملی کہ گورنمنٹ کی صورتحال کیا تھی. تو ایک نئی پارٹی بھی آئی پہلی دفعہ گورنمنٹ میں. پہلی دفعہ ہم نے یہ پتہ چلا کہ حالات کیا ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میڈیا پروپیگنڈا ایسا تھا ہمارے خلاف کہ جی تباہ ہو گیا ملک اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو ہم آپ یقین کریں کہ جب ہماری کیبنٹ کے اندر یہ فگرز پریزنٹ کی گئی کہ ہماری 5.7 اور 6% گروتھ ریٹ تھی آخری 2 سال، جو پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ ڈکٹیٹرز کو نکال دیں اور امریکن ڈالرز کو نکال دیں جو سیٹوں سینٹوں میں ایوب خان کے پاس آئے، ضیاء الحق کے زمانے میں افغان جہاد پہ آئے، جب انہوں نے کہا جی پینٹس ہیں تو انہوں نے اور ڈالرز منگوائے، اور پھر اپنے 80,000 لوگ مروا لیے وار آن ٹیرر میں اور وہ ڈالرز آئے. اس کو آپ نکال دیں تو یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بہترین پرفارمنس ہے. اور جب یہ ہماری کیبنٹ کے اندر یہ پرفارمنس بتائی گئی تو میں آپ سب کو بتاؤں کہ ہماری کیبنٹ والے نہیں مان رہے تھے. اتنا بڑا پروپیگنڈا چل رہا تھا، ہم پہلے سے کنونس ہوئے تھے کہ جی ہم ملک تباہ ہو گیا، ہم اتنے برے ہیں. تو جب یہ فگرز اناؤنس ہوئی ہماری کیبنٹ میں اور پھر ہماری کیبنٹ نہیں مان رہی تھی، باقاعدہ پھر بریک ڈاؤن دی کہ یہ سیکٹر میں اتنی، ایگریکلچر میں یہ گروتھ، سروس سیکٹر. تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اور یہ اچیومنٹ اس لیے تھی کہ آئی ریپیٹ اگین کہ ہماری تو پہلی دفعہ گورنمنٹ پاور میں آئی تھی. اب یہ ذرا دیکھ لیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2021 میں 5.7% گروتھ ریٹ 7.4، 21-22 کے اندر 6% گروتھ ریٹ. ایگریکلچر 17 سالوں کے بعد 4.4% گروتھ ریٹ، 4 بمپر کراپس 2 سال میں. سروس سیکٹر کی گروتھ 6.2%، یہ بھی 17 سال میں ہائیسٹ گروتھ ریٹ تھی. ایکسپورٹس ہماری ہائیسٹ تھیں، جو پہلی دفعہ انسینٹیوائز کیا ایکسپورٹرز کو، اور اس کا نتیجہ آیا $32 بلین ایکسپورٹس، ہائیسٹ پاکستان کی تاریخ کا. ان کو انسینٹیوائز کیا آپ نے اوورسیز پاکستانیز کو بینکنگ چینل سے بھیجنے کے لیے. $31 ارب ریمیٹنسز، یہ بھی ریکارڈ تھا. ہماری ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ تھی، 6.1%. اور میں یہ ریپیٹ کر دوں کہ جو ہم نے، اور بڑا مشکل تھا ہمیں جو چینجز لائیں تاکہ ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھے، آٹومیشن کے اوپر جانے کے لیے بڑی ریزسٹنس تھی، لیکن ہم یہ سارے بیریئرز کراس کر گئے تھے. پتہ نہیں آپ کو شوکت علی نے بتایا یا نہیں، ہم نے 34 ملین نئے ٹیکس پیئرز ڈسکور کیے تھے، یا میرے خیال میں 40 ملین، شوکت کلیئر کر دے گا بعد میں. تو یہ ہم نے نئے ٹیکس پیئر کیسے ڈسکور کیے تھے؟ نادرا کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے پھر اپنے وہ انالیسز کیا، سافٹ ویئر استعمال کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے، ہم کیسے ان کا رہن سہن کیا تھا، وہ کوئی ٹیکس نہیں دے رہے تھے. تو یہ 34 ملین نئے ٹیکس پیئر ڈسکور کیے تھے، اور یہ آپ 40 ملین، میں فگر بھول گیا ہوں یعنی لکھا ہوا. تو ہم، اور پھر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم، یہ جو بڑی بڑی سیمنٹ اور
یہ شوگر انڈسٹری یہ جو سیلز ٹیکس ایویڈ کرتے ہیں اس کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے آئے تھے تاکہ اس میں سے امپاسبل ہو کسی قسم کی ٹیکس ایویژن. تو ہمارا خیال تھا کہ یہ ہم نے 8 ٹریلین تک لے کے جانی تھی, 8,000 ارب تک اپنی ٹیکس کلیکشن لے کے جانی تھی جب انہوں نے گورنمنٹ کرائی. اور پھر جو سب سے ریلیونٹ چیز ہے 55 لاکھ 3 سال میں نئے نوکریاں ہم نے پروڈیوس کی, اور جو ہمارا آئیڈیا تھا کہ اس سے ہم نے بہت تیزی سے اور آگے جانا تھا. تو یہ یاد رکھیں کہ جو ہمیں سب سے زیادہ پرابلم آیا کہ $70 بیرل سے ہمارا ایک وقت پہ گئی $115 بیرل, جو ہمیں اصل پریشر پڑا اینڈ میں جا کے. لیکن اس کے باوجود ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنی قیمتیں نیچے رکھیں. آپ صرف وہی نہیں گئی, کموڈیٹی سپر سائیکل میں جو ایڈیبل آئل تھا, گھی تھا, وہ $780 ٹن سے $1,500 ٹن پہ گیا. $780 ٹن سے 1500, یعنی دگنا ہو گیا تقریباً. کوئلہ جو تھا 80 ٹن سے 280 ٹن پہ چلا گیا ہمارا اور اس کے باوجود جو ہماری کنزیومر پرائس انڈیکس تھا وہ 12.2 پہ رکھا ہم نے, اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس تھا وہ 14% پہ ہم نے رکھا مارچ 22 تک. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ جو میں نے پھر سے ویکسینز کی میں نے بات کر دی. اچھا اب آ جائے, اب میرا یہ کویشچن یہ ہے کہ جو یہ ساری سازش کر کے ان کو لے کے آئے, یہ آپ نے سنی لیا ہوں گی فیگرز, کیونکہ میرے سے بہت بہتر اکانومی سمجھنے والے اسپیکرز ہیں. میرا تو سارا تجربہ ہوا یہ جو 3.5 سال میں گورنمنٹ میں بیٹھا, پہلی دفعہ, کیونکہ اتنے بڑے کرائسس تھے اکانومی کے اوپر کہ میرا ایک فاسٹ ٹریک لرننگ ہوئی اکانومی کے اوپر, اور میں بیسکلی ایک چیز سمجھ گیا کہ ہمارا جو ساری گورنمنٹ ہے, جو میں نے شروع میں آپ کو کہا, اس کا ڈائریکشن ہی غلط ہے. یعنی ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جیسی اکانومی بڑھے گی تو آپ نے باٹل نیک آ جائے گا کرنٹ اکاؤنٹ کا, تو ساری ملک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ ڈالر کی انکم بڑھائیں تاکہ وہ ہمارا باٹل نیک نہ آئے. میں نے اس کے لیے 2 پروجیکٹ شروع کیے. ایک تھا ہمارا بنڈل آئلینڈ کا کراچی, اور ایک تھا یہ راوی سٹی لاہور. راوی سٹی لاہور کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ ہم لاہور کو بچائیں. راوی بالکل ختم ہو گیا, ایک سیوریج ڈمپ بن گیا, تو ہم نے راوی کو بھی اس کو پہلے تو براج بنا کے واٹر ٹیبل اوپر کرنی تھی لاہور کی, اور اس کے ارد گرد ہم نے ہائی رائزز بنانی تھی. ہائی رائزز اس لیے بنانی تھی کہ ہمارا سارا جو ایگریکلچر زمین ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو وہ ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ اگر ہم نے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مافیا کے اندر پھنس گئے تو یہ تو پھیلتے جائیں گے, اور ساری ہمیں تو فوڈ سیکیورٹی کے سویر پرابلمز آنے لگے ہیں. تو راوی سٹی کا مطلب یہ تھا ایک تو کہ راوی کو بچائیں, جب لیک بنائیں گے تو واٹر ٹیبل اوپر چلی جائے گی, لاہور کی واٹر ٹیبل بالکل گر گئی ہے. اور پھر راوی کو جب اس کے ساری ہم وہ واٹر فلٹریشن نہیں, وہ جو ہم پلانٹس لگائیں جو کہ پانی کو صاف کریں, اور وہ صاف کر کے پانی پھینکے راوی کے اندر تاکہ صاف پانی, اس وقت سیوریج آ رہی ہے. تو وہ, اور اس کا جو کوشش ہماری یہ تھی کہ اوورسیز پاکستانیز کی انویسٹمنٹ لے کے آئیں, کیونکہ وہ سب سے سیف انویسٹمنٹ ان کے لیے پراپرٹی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس چائنیز کی $2.5 بلین کی انویسٹمنٹ تیار تھی. تو یہ دونوں, ایک کراچی کا جو پروجیکٹ تھا وہ سکٹل کیا گیا, وہاں دبئی سے انویسٹرز آ رہے تھے کراچی میں, وہ بھی پھر ایک نئی ماڈرن سٹی بن رہی تھی جو ہمارا پلان تھا, اس کو سکٹل کیا گیا. NOC سندھ گورنمنٹ نے دے کے واپس لے لیا. اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہماری ڈالر انکم بڑھ جائے گی, جب تک وہ ہمیں بریدنگ سپیس دے گا, جب تک کہ ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھا لیتے, جب تک ہم یہ جو انٹرم پیریڈ ہے, ہم نے سوچا تھا کہ اوورسیز پاکستان اس کی اسپیشلی ہم انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے اور اس سے ہمارا ڈالر ریزروز بڑھ جائیں گے. اور پھر ہم نے یہ بھی سوچا تھا کہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہم نے بنائے تھے جن کے اندر اور اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری کو لانے کے لیے جن کے لیے اسپیشل زونز بنائے تھے, وہ ہم نے چائنیز کے ساتھ مل کے پورا پلان کیا ہوا تھا کہ وہ اپنی انڈسٹری کو ریلوکیٹ کریں گے یہاں. لیکن بدقسمتی ہماری کیا ہوئی, ہماری یہ ہوئی کہ وہ کووڈ آ گیا. اور کووڈ سے کیا ہوا, کووڈ سے چائنا بند ہو گیا,
تو وہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے چائنیز انویسٹمنٹ ان انڈسٹریل زونز میں، جس سے بھی ہماری ڈالر ریزروز بڑھنے تھے، تو وہ بدقسمتی سے وہ وہاں رک گئے، اور یہ جو ایک سٹی جو وہ اسکٹل کر دی، اور لاہور کا بدقسمتی سے یہاں سٹے آرڈر 10 مہینے 11 مہینے ہمارا وہ رک گیا. تو اس کی وجہ سے جو ایکسٹرا ڈالرز ہم انکم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں آئی. اچھا جی، اب یہ آ گئے، اور اس کی بہت، میں جتنا بھی کہوں مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کیا اس کے پیچھے تھنکنگ تھی، کیا وجہ تھی کہ گورنمنٹ جس کی بہترین پرفارمنس تھی اس کو ہٹایا گیا، اور پھر پوری ایک سازش کے تحت ان چوروں کو پھر ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا. تو وہ میں شروع میں آپ کو بتا چکا. لیکن انہوں نے کیا مہنگائی 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی، سی پی آئی 25.5%، کنزیومر پرائس انڈیکس، سینسٹیو پرائس انڈیکس 30%، آٹا، بجلی، پیٹرولیم، وہ لے لیں، پیاز لیں، ٹماٹر لیں، گھی لیں، دالیں لیں، 100% سے 200% یہ ان کی قیمتیں بڑھ گئیں. اس وقت تک 15 لاکھ ٹیکسٹائل مزدور اپنی نوکریاں کھو بیٹھے ہیں، اور انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے. یہ آپ کے سامنے سب رکھا ہوگا. اور میں جب مجھے یاد ہے کہ پچھلے مارچ اپریل میں ٹیکسٹائل انڈسٹری والے مجھے یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مزدور نہیں مل رہے، ہمیں فیصل آباد میں ہمیں باہر سے مزدور منگوانے پڑ رہے ہیں. اور وہی ٹیکسٹائل انڈسٹری آج آپ دیکھ لیں کہ 15 لاکھ ورکرز بے روزگار ہو گئے ہیں. ریمیٹنسز، یہ آپ نے سن ہی لیا ہوگا، ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز، ان کا مائنس آ رہا ہے. 2 ارب روپیہ مہینے کی کمی آنی شروع ہو گئی ہے ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز میں جو ہم نے بڑھائی تھی. اور فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے سامنے ہیں. مارچ کے اندر 16.4 تھا، آج پہنچ گئے 5.7 پہ. یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہوگا. روپیہ اس وقت انٹر بینک پہ جس طرح 226 ہے، اور انفارملی وہ 260 پہ پہنچ گیا. اور جو آئی ایم ایف کی اب آگے کنڈیشنز آپ نے سنی، ابھی شوکت کا میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اب اس کو فری فلوٹ کرے، اس کو روپے کو، تو وہ اب کدھر جا کے پڑتا ہے. تو میرا آخر میں دیکھیں، میں صرف سم اپ کر رہا ہوں. پاکستان نے نکلنا ہے ادھر سے کیسے؟ سب سے پہلے الیکشنز. کیوں الیکشنز؟ کیونکہ الیکشن سے آئے گی پولیٹیکل سٹیبلٹی. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اکانومی سٹیبلائز نہیں کرے گی. کوئی بھی دنیا میں انویسٹر، چاہے وہ ملک کے اندر ہو چاہے باہر ہو، وہ انویسٹ نہیں کرتا جب وہ سمجھتا ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ کو خطرہ ہو سکتا ہے. اور وہ خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے یہ نہیں پتا کہ 5 مہینے 6 مہینے سال کے بعد کیا ہوگا. وہ انویسٹ نہیں کرے گا. سو انویسٹمنٹ جب تک نہیں آتی، ملک کی دولت میں اضافہ نہیں ہوتا، نوکریاں نہیں ملتی، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. تو پہلے تو یہ یہاں رک گیا اب کام. اس وقت پاکستان جو فیس کر رہا ہے وہ سب سے خوفناک سیناریو فیس کر رہا ہے. ایک طرف بے روزگاری اور دوسری طرف مہنگائی اور مزید اور مہنگائی. یہ جو کمبینیشن ہے یہ بڑا خطرناک ہے اس ملک کے لیے. کیوں خطرناک ہے؟ سری لنکا میں اسی طرح کا سیناریو ہوا تھا. سری لنکا کی صرف آبادی 2.25 کروڑ ہے، پاکستان کی 22.5 کروڑ ہے. اگر یہ آبادی کے اندر اسی طرح کا انتشار شروع ہو گیا جو سری لنکا میں تھا، میں یہ آپ کو، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا. اور شہروں کے اندر خاص طور پہ جس طرح آپ اگر اس وقت لوگوں سے پوچھیں، آپ تنخواہ دار سے پوچھ لیں کہ وہ گزارا کیسے کر رہا ہے، تو جب ایک مزید اور لہر آئے گی مہنگائی کی، اس کا خطرہ یہ ہے کہ یہ ملک کے اندر انتشار کی طرف چلا جائے گا. لہٰذا جس طرح مرضی، میں نے کہا کان جدھر مرضی سے پکڑیں، راستہ سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز، جس کی وجہ سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. اور امید یہ رکھی جائے کہ گورنمنٹ ایک مینڈیٹ سے آئے، اور پھر جب وہ مینڈیٹ سے آئے تو جب پبلک اس کے پیچھے کھڑی ہو تو وہ پھر مشکل فیصلے کرے. مشکل فیصلے نہ امپورٹڈ حکومت کر سکتی ہے،
جن کے پاس مینڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے، جو کہ الیکشن نہیں آکشن کے ذریعے آئے ہوں، جو کہ پیسے خرچ کر کے چوری کے پیسے سے لوگوں کے ضمیروں کو خریدیں، وہ کبھی بھی گورنمنٹ کے پاس وہ مورل اتھارٹی نہیں ہوتی جو کہ مشکل فیصلے کر سکے. لوگ ان کے اس لیے یہ ڈرتے ہیں. اور یہ جب IMF نے ان سے کہنا مشکل فیصلے کرو، یہ ان کے لیے آسان نہیں ہوگا کیونکہ پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے. تو پبلک تو اس کے ساتھ ہوگی جو کہ جب وہ ٹرسٹ کریں گے، کہ جب وہ پبلک کو جو بھی لیڈرشپ کہے گی کہ دیکھیں یہ مشکل وقت ہے، یہ میں کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، تب پبلک مشکل گزار لیتی ہے. لیکن ان کے ہوتے ہوئے تو ان کے پاس اب کوئی اعتماد ہی نہیں ہے ان کے اوپر، کیونکہ یہ مزید گرتا ہی گیا ہے. اور انہوں نے جو وعدے کیے ہیں، مجھے یاد ہے شہباز شریف کی جو سپیچ آنے سے پہلے کہ 6 مہینے میں ملک کو ٹھیک کر دوں گا، فکر نہ کریں، میں وہ پنجاب سپیڈ جیسی تھی وہ میں ملک ٹھیک کر دوں گا. ایک تو اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑے اربوں روپیہ ٹیکس پیئر کا خرچ کر کے اپنا امیج بنایا ہوا تھا نا کہ یہ کوئی بہت بڑا جینیس ہے، یہ تو ایکسپوز ہو گیا. دوسری چیز، وہ اسحاق ڈار وہ بڑا اس کے سارے کیسز معاف کیے، ساری کرپشن کے کیسز اس کے دھوئے، اس کو ڈرائی کلین کیا، پھر NRO 2 دے کے یہاں بلایا، تو وہ بھی ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں. اس لیے جیسے ہی آپ کے الیکشنز اور مینڈیٹ آئے گا، وہ پھر پہلا سٹیپ ہوگا. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستان میں رول آف لا ہے. اکانومی کنیکٹڈ ہے رول آف لا کے ساتھ. یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جناب مجھے جو جنرل باجوہ وہ ہر چیز کے ہر فن مولا بن گئے تھے، تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں آپ اکانومی کے اوپر کانسنٹریٹ کریں، یہ احتساب کو بھول جائیں، یہ اکاؤنٹیبلٹی بھول جائیں. ان کو یہی نہیں پتہ آج تک کہ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھ لو، جن ملکوں کے اندر کلین گورننس ہے، رول آف لا ہے، وہ خوشحال ہیں. اور جن ملکوں میں یہاں NRO دیا جاتا ہے بڑے ڈاکوؤں کو اور بیچارے چھوٹے چوروں کو پکڑا جاتا ہے، وہاں سارے ملکوں میں غربت ہے. رول آف لا کنیکٹڈ ہے خوشحالی کے ساتھ. دنیا کے اندر جدھر بھی خوشحالی آئی ہے پہلے رول آف لا آیا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ملک میں ڈاکے مارے جائے، جو ایلیٹ ہو وہ اوپر بیٹھ کے ملک چوری کرے اور آپ سمجھے کہ ملک ترقی کر جائے گا. یہ کبھی نہیں ہوا. اور اگر یہ ہوتا تو یہ دونوں جو خاندان 30 سال اس ملک کے اوپر مسلط رہے ہیں، تو ان کو ملک کو ٹھیک کر دینا چاہیے تھا. ان کے دور میں ہی تو سارے قرضے چڑھے ہیں. تو یہ کسی کا اگر خیال ہے، اور یہ سیلف سٹائل، کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اتنی پاور آ جائے جو ایک جنرل باجوہ کے پاس تھی، تو وہ سمجھتے ہیں وہ ہر فن مولا، وہ ہر چیز کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. تو ہمیں لیکچر دیے جا رہے تھے کہ نہیں جی ان کو NRO دے دو اور آپ صرف اکانومی پہ کانسنٹریٹ کرو. میں یاد ان کو کروایا کہ چائنا نے 450 وزیروں کو جیلوں میں ڈالا ہے، جو دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھ رہی ہے اکانومی. اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ 450 وزیروں کو پچھلے 7-8 سال میں جیلوں میں ڈالو. اس لیے رول آف لا کنیکٹڈ ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جو سب سے بڑی ریسورس ہے اوورسیز پاکستانی ہیں. میرا ان سے سب سے دیر 30 سال تک رابطہ ہے. انہوں نے شوکتخانہ میں مدد کی، نمل یونیورسٹی میں، PTI کو جس کو فورن فنڈنگ کہتے ہیں، وہ اوورسیز پاکستانی مدد کرتے ہیں. وہ سب سے زیادہ جذبہ رکھتے ہیں. ان کی انویسٹمنٹ نہیں آتی پاکستان میں. وہ پلاٹس خرید لیتے ہیں لیکن انویسٹ نہیں کرتے انڈسٹری میں اور بزنسز میں، کیونکہ ان کو کانفیڈنس نہیں ہے. پاکستان کے انصاف کے نظام پہ کانفیڈنس نہیں ہے. اور میں مڈل ٹیئر انویسٹرز کی بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے انویسٹرز نہیں. اور اگر ہمارے پاس 1 کروڑ میں سے میں کہتا ہوں 5 لاکھ پاکستانی بھی انویسٹ کرنا شروع کریں، آپ امیجن کریں کہ کتنی انفلو آگے ڈالرز کی ہمارے ملک میں. تو اس کے لیے کانٹریکٹ انفورسمنٹ چاہیے، اس کے لیے رول آف لا چاہیے، اس کے لیے ایک کانفیڈنس چاہیے ہمارے ملک کے انصاف کے نظام پہ. تو یہ کنیکٹڈ ہے خوشحالی سے. آپ نے میرے سے بار بار سوال پوچھتے ہیں جی آپ کے پاس کیا اس کا حل ہے، یہ جو آپ دلدل میں ملک پھنسا دیا. تو حل یہ ہے کہ پاکستان کو ایسے چلانا پڑے گا جو آج تک ہم نے نہیں چلایا. ہمیں وہ سٹیپس اٹھانے پڑیں گے. ہم نے کبھی رول آف لا اسٹیبلش نہیں کیا. مارشل لا آتا ہے تو وہ قانون توڑ کے آتا ہے. اور یہ جو 2 خاندان ہیں، ان کی مجبوری ہے اداروں کو کمزور کرنا
کیونکہ یہ چوری نہیں کر سکتے. اگر آپ کے ادارے مضبوط ہوں یہ چوری کیسے کریں گے؟ جو اسرائیل کا پرائم منسٹر تھا اس کو پولیس نے آ کے اس کے اگینسٹ کرپشن کیس کر کے اس کو چارج کر دیا کیونکہ وہ ان کے ادارے مضبوط ہیں. اور یہ نہیں کہ یہ جو یورپ کے اور یہ امریکہ کے لوگ ہمارے سے زیادہ ایماندار ہیں، وہاں کے ادارے ایسے ہیں کہ کوئی چوری نہیں کر سکتا. وہ اداروں کا خوف ہے ان کو. یہاں آتے ساتھ ہی سب سے پہلے تو ادارے ختم کیے. ہم نے اداروں کے اندر میرٹ لے کے آئے. انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے ایف آئی اے ختم کی کیونکہ شہباز شریف کے کیسز تھے اربوں روپے کے، اس کو ختم کیا. اس کے اوپر آدمی اور اس کا اب صرف کام ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن. پھر انہوں نے نیب ختم کی، اس کے ٹی ٹی کے کیس تھے اور ان سارے چوروں کے کیسز تھے. ساروں نے اپنے کیسز امینڈمنٹ نیب کر کے ختم کیے اور انہوں نے وائٹ کالر کرائم پکڑنا ناممکن ہو گیا. آج پاکستان میں جو نیب امینڈمنٹس کیے ہیں آپ پکڑ ہی نہیں سکتے وائٹ کالر کرمنل. اور پبلک آفس ہولڈر، میں یہاں سے پیسہ چوری کر کے اپنے خاندان کے نام پہ رکھ دوں ایز پرائم منسٹر، مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا. میں پوچھ ہی نہیں سکتا کہ جی آپ کے بچے کس طرح اربوں پتی بن گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے امینڈمنٹ پاس کر دی ہے. اوپر سے میں یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بھیجوں اور پتہ بھی چل جائے کہ میں نے باہر ایک، جس طرح اسحاق ڈار کے پورے دبئی کے اندر وہ ٹاورز ہیں $100 ملین کے، پتہ ہی نہیں چل میں اگر کہوں کہ جی وہ دبئی سے انفارمیشن آ رہی ہے $100 ملین کے ٹاور ہیں، انہوں نے کہا جی باہر سے جو ایویڈنس آئے گی وہ ان ایڈمیسیبل ہے. سو یعنی کہ آپ نے لائسنس دے دیا بڑے چوروں کو. تو میں پھر سے کہتا ہوں رول آف لا سیکنڈ سٹیپ ہے، الیکشنز فرسٹ، رول آف لا سیکنڈ سٹیپ. تیسرا، یہ جو شوکت نے بات کی ری اسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی. یہ جو بڑے بڑے ہمارے گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں ان کو ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اتنا زیادہ پیسہ اس وقت کھا رہے ہیں. پھر ہماری جو گورننس سسٹم ہے اس کو بالکل اس میں چینجز لانے پڑیں گے کیونکہ یہ بھی ایک، جب تک ہم اپنا گورننس سسٹم کو میریٹوکریسی نہ لے کے آئیں اور ساروں کو ڈائریکٹ کریں کہ نیشنل انٹرسٹ اس وقت کیا ہے، اور وہ ہے کہ ایکسپورٹس بڑھائیں اور اپنی آمدنی بڑھائیں، فیسیلیٹیٹ کریں، انویسٹرز کو کریں، یہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں جو ہم نے بڑی کوشش کی تھی. اسمال اور میڈیم انڈسٹری وہ بیک بون ہے، اس کے لیے اتنی مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں کہ وہ بیچارے وہ اٹھ ہی نہیں سکتے. ان کے لیے ہم نے ساری یہ جو گلوٹین کیے تھے، ہمیں جو ریگولیشنز ختم کیے تھے، ان کے لیے آسانیاں وہ کرتے جا رہے تھے. جب تک ہم اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو نہیں اٹھاتے، اور وہ بیک بون ہے امپلائمنٹ کے لیے بھی اور پھر ساری دنیا کے اندر ادھر سے ویلتھ کریشن جو کرنی ہے وہاں سے، تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے یہ وہ سٹیپس ہیں. اور پھر میں پاکستان کا ٹورزم پوٹینشل ہے وہ ہم بدقسمتی سے وہ پھر کووڈ آ گیا تو ساری دنیا میں ٹورزم کولیپس کر گئی. ٹورزم پاکستان کا اتنا بڑا پوٹینشل ہے. اور میں نے یہاں آسٹریا سے وہ آیا ایکسپرٹ ہے ریزورٹس کا، آسٹریا میں اسکیئنگ کے وہ ایکسپرٹس ہیں، اس نے مجھے کہا کہ پاکستان دنیا کا اسکیئنگ کیپٹل بن سکتا ہے کیونکہ ہمارے پہاڑ بڑے اونچے ہیں تو وہاں برف بڑی دیر تک رہتی ہے. تو اس نے مجھے اور پورا پلان بنا رہے تھے کیسے اسکیئنگ ریزورٹس. تو یہاں پاکستان میں ہمارے پاس ٹورزم کے اندر اتنا ان ٹیپ پوٹینشل ہے. سارا ہمارا جو سمندر ہے اس کے ساتھ ساتھ زبردست پوٹینشل بنا ہوا ہے. سو ٹورزم کے اوپر کیونکہ وہاں سے ڈالرز آئیں گے باہر سے، اور میں بات کر رہا ہوں کہ مڈل ایسٹ سے. جو مڈل ایسٹ ہے وہ لوگ مسلمان ملکوں میں جانا چاہیں گے ٹورزم کے لیے. اس وقت وہ جاتے ہیں آذربائیجان، لیکن جو پاکستان ہے اس میں بہت مڈل ایسٹ کے لیے بڑی اٹریکٹیو پہاڑ ایسے ہیں جو بڑا انٹرسٹ تو ہم کر سکتے ہیں. تو ٹورزم کے اوپر اسپیشل زون بنانے پڑیں گے، ٹورزم زونز، اور یہاں سے ہم بہت زیادہ ڈالر انکم اپنی بڑھا سکتے ہیں. لیکن پھر اور یہ جو ہمارے اسپیشل اکنامک زونز ہیں جس کے اندر ہم انڈسٹری کی ری لوکیشن کروا سکتے ہیں چائنا سے. سو یہ فیوچر کے میں آپ کو پلانز بنا رہا ہوں. لیکن اس سب سے آخر میں دو چیزیں، الیکشنز اور رول آف لا، یہ دو چیزوں کے بغیر جدھر آج اللہ نے پاکستان کو کھڑا کر دیا ہے، اس کے بغیر پاکستان کو کوئی نہیں اس مشکل وقت سے نکال سکتا. یہ جو ان کی اب کوشش ہے، انکم ہماری گرتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، ویلتھ کریشن ہو نہیں رہی، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، جو سارا پاور سیکٹر کے کانٹریکٹس انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں وہ کیپیسٹی پیمنٹس دینی پڑ رہی ہیں، پیسہ ہے نہیں بجلی استعمال کرنے کے لیے،
پیسہ ہے نہیں کہ ہم باہر سے جو امپورٹڈ فیول کے اوپر یہ پاور اسٹیشن چلانا ہے وہ ہم چلا نہیں سکتے. تو ایک طرف لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, دوسری طرف کیپیسٹی پیمنٹس دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے امپورٹڈ فیول کے لیے. سو پاکستان جدھر آج انہوں نے پھنسایا ہوا ہے اس کے لیے بڑے چینجز کرنے پڑیں گے. جس طرح ہم نے اپنی گورنمنٹ چلانی ہے, لیکن وہ شروع ہوگا فری اینڈ فیئر الیکشن سے. اور پاکستان میں رول آف لا اسٹیبلش کرنا اب ناگزیر ہو چکا ہے. اس کے بغیر ہم اس ملک کو اب ایک آزاد, خود مختار, ساورن, ایک غیرت مند قوم ہم اب نہیں رہ سکتے. ہمیں اگر یہی طریقہ ہے کہ جی بھاگ کے جا کے پیسے مانگو کسی سے, کبھی کسی سے پیسے مانگ رہے ہیں, اپنی عزت کھو رہے ہیں, اس طرح پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا.